جو سچا نبی ہوتا ہے نا وہ جہاں پر پردہ کرتا ہے یعنی انتقال کرتا ہے، یعنی محبت کا لفظ اللہ سے ملاقات کرتا ہے، اسے موت آتی ہے، وہ وہیں پر دفن کیا جاتا ہے۔ یہ بڑا خاص پوائنٹ آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ سچا نبی جہاں پر فوت ہو وہیں پر اسے دفن کیا جاتا ہے۔ اچھا، میں نے کہا جی ہاں، یہ پوائنٹ ہمیں سمجھانے کا کیا مطلب ہے؟ میں کہا ہوں میں پردہ ہٹاؤں نا تینوں انہیں پتہ لگ جائے گا بھی اس کا کیا مطلب ہے۔ فرنٹ سیٹوں والوں کی آواز پھر کمزور ہو گئی ہے، تو آپ کو پتہ چلنا چاہیے نا اس کا کیا مطلب ہے کہ سچا نبی۔ اور میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں، حضرات علماء بیٹھے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے جب سب سے پہلے پردہ فرمایا تو اس وقت جو مسائل اٹھے تھے ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ نبی کو دفن کہاں کرنا ہے۔ ہاں، سب سے پہلا مسئلہ یہ اٹھا تھا کہ نبی فوت بھی ہوئے کہ نہیں ہوئے، یہ یاد رکھ لیں۔ اور ہم بھی نبی کے انتقال کے وفات کے قائل ہیں، پر ہم اس بات کے بھی قائل ہیں کہ نبی اپنے روضے میں زندہ ہیں، یہ یاد رکھ لو۔ موت کے ہم قائل ہیں اور بعد میں زندگی کے بھی قائل ہیں، کوئی کسی بھول میں نہ رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے معراج کی رات اگر سارے نبی مسجد اقصی میں آ سکتے ہیں جو پہلے فوت ہو گئے تھے، تو جو سب کا امام بنا تھا وہ فوت ہونے کے بعد زندہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ اس پر میں دلائل قائم کرتا، لیکن بتایا اس لیے کہیں کوئی پٹڑی سے نہ اتر جائے۔ لیکن آخر قدرت کا جو قانون ہے اس کے مطابق موت کا ذائقہ تو چکھنا تھا۔ یہ موت بھی پتہ کیوں آئی تھی؟ مجھ سے اگر پوچھے نا تو یہ موت نبی کو مارنے نہیں آئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موت آئی پر مارنے، تو آپ کہیں گے کیوں نہیں مارنے آئی؟ میں نے کہا اسے موت کیا مارے گی جو مردوں کو بھی زندہ کر دے؟ کیوں بھائی، اسے موت کیا مارے گی؟ مجھے پہلے تو یہ بتاؤ نا۔ اور پھر دوسری بات، شہید زندہ ہے؟ کہا بالکل۔ کون ہوتا ہے؟ کہا امتی۔ تو میں نے کہا اگر امتی ہو کے زندہ ہے تو پھر نبی نہیں، نبیوں کا امام ہو کے وہ کیوں زندہ نہیں ہے؟ تو میرا یہ موضوع نہیں کہ میں اس پر دلائل قائم کروں، لیکن یہ تھوڑا سا آپ کا ذہن ستھرا کیا ہے۔ یہ موت مارنے نہیں آئی تھی۔ میرا جملہ سنیے، پسند آئے جو لے لینا، ورنہ کوئی ضرورت نہیں۔ یہ موت بھی نبی کی بارگاہ میں حاضری دے کر جینے آئی تھی، یہ خود جینے آئی تھی۔ اب یہ مت سمجھے کہ یہ موت آیا، یہ تمہاری بھول ہے۔ آپ کہیں گے مولانا آپ یہ کیسے بات کر سکتے ہیں؟ میں کہتا دساں کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ پڑھ لیں سیاستہ میں حدیث نہ ہو، میں ذمہ دار ہوں، سمجھ آئیے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ آیا تھا، آپ نے اور کدھر آیا ہے؟ آگے جی سیدھے ہو، میں تھوڑی روح کڈن آیا۔ آپ نے ماری چنڈ، وہ دا ڈیلا ہی باہر نکل گیا تے دوڑ گیا نے آکے وہ کیڑے بندے کو لایا، اے تے مینوں مارو ہے۔ مشکات شریف میں تو بڑی تفصیل کے ساتھ ہے، کسی کو نہیں پتا تو میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ وہ چلے گئے واپس، ڈیلا چکے اب اللہ دے بارگاہ، یا اللہ کیڑے بندے کو کلیا میں سارے نو مارنا ہے تو مینوں مارو سی۔ اب آپ پر نیند غالب ہے اور فانٹن والے بول بھی نہیں سکتے، میں کیا تقریر سناؤں یار تمہیں، کیا تقریر سناؤں؟ یہ جو میں باتیں سنا رہا ہوں یہ کو عام باتیں ہیں یار۔ اور جب اللہ نے فرمایا بھی ہویا کی ہے کہ میں گیا تو جی میں باقیاں کول جانا تو ایدہ ہی میں گیا، تو فرمایا ہے موسیٰ نے تینوں سبق سکھایا بھی آج میرے کول آیا کل محمد عربی دے کول بھی جانا۔ اے تفسیر ہے دی، اے ہن کو حدیث چ لفظ نہ لبن لپ پوے، اے تفسیر ہے۔ تو فرمایا تو ویسے گیا کیوں ہے؟ اجازت لے لیتے۔ بتانا یہ تھا بھی یہ بارگاہ وچ اجازت لینی ہوندی ہے۔ پہلے نبیوں نے جو نہیں گال کی تھی تو ہیڑی گئے ہیں، اس بات کو سمجھیے گا۔ فرمایا موسیٰ ہے، یہ جلال والا ہے، شان والا ہے، اور جو موسیٰ بھی جس کا امتی بننے کے لیے ترسے اسے محمد عربی کہا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں نے کہا بتائیے موت کا فرشتہ کبھی کس سے پوچھتا ہے؟ کسے کو کوٹ کھاندا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال کی بنے دسو نا یار، گل تو تیری ٹھیک آ۔ میں کہا ان کو سمجھ آئی ہو؟ فرمایا کہ اللہ والوں کو موت آتی تب ہے جب وہ چاہتے ہیں، موت آتی ہی رہی ہے۔ تو یہاں حضور کی بات ہے، تو کیڑے کمی پہ گیا ہے؟ ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ مردہ ہیں جو ہر قبر میں آتے ہیں؟ یہ عقیدہ نہ رکھ، فاضل بریلوی والا رکھ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے
یہ ایک نظام تھا، اس قانون کو پورا کرنا تھا کہ موت بھی وارد ہو اور نبی پاک قبر میں بھی تشریف لے جائیں. یہ ایک قانون تھا جسے پورا کرنا تھا، ورنہ آج کائنات کا نقشہ یہ نہ ہوتا. یہ قانون پورا کرنا تھا. آقا کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس و انور میں فرشتہ آ گیا، پردہ فرمایا. مسئلہ یہ پیدا ہو گیا سب سے پہلے یہ دفن کے حوالے سے کہ دفن کہاں کرنا ہے. تو پتہ کون بولا تھا؟ جو نبی کا پہلا خلیفہ بھی ہے اور خلیفہ بلا فصل بھی ہے، تاجدار صداقت، یار غار و مزار، حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے میں نے نبی پاک سے ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ نبی کو کہاں دفن کیا جاتا ہے، تو میرے نبی نے مجھے بتایا تھا نبی جہاں فوت ہو وہیں دفن کرنا ہے. تو یہ مسئلہ بھی صدیق اکبر نے حل فرمایا ہوا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ حضرت اما عائشہ صدیقہ کے کمرے میں تھے، حجرے میں، وہیں پر آپ کو دفن فرما دیا گیا. اور پھر یہاں ایک نکتہ بھی سن لیں. کہتے ہیں قبر کے اوپر بلڈنگ نہیں بنانی چاہیے. نبی پاک جہاں پردہ فرمایا بلڈنگ پہلے تھی، بعد میں روضہ بنا. تو میں آخیا نبی پاک پتا سی نا بھی بعد ہونا کو بناوے کہ نہ بناوے، پہلوں بلڈنگ ہے تے بعد وچ قبر ہے. بلڈنگ بھی آ گئی تے قبر بھی آ گئی. اگر بعد میں سونا کر کے سبز گنبد بنا دیا تو ہن تیرے ٹھڈ چ درد کیوں اٹھ دیئے؟ نہیں سمجھ سکے آپ حضرات، نہیں سمجھ سکے آپ حضرات. چلو خیر، مرضی ہے آپ حضرات کی. 1 بجے اور 2، بلکہ اب تو 2 بجنے والے ہیں. 2 بجے تو ہی فائدہ ہوتا ہے نا. لیکن اب مسئلہ ہے، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. نبی سچا جہاں پردہ کرے وہیں پر دفن ہوتا ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہو گیا، آ جاؤ پھر. میں نے کہا بھی قادیانی سے پوچھو بتاؤ تمہارا مرزا کہاں مرا تھا؟ یہ تمہارا لاہور شہر تھا، برانڈیڈ روڈ، اس کی ایک بلڈنگ، اس کی بھی لیٹرین میں مرا تھا. ان سب نے لکھا ہے لیٹرین میں. اب پتہ چلے گا کون جاگ رہا ہے. میں کہا قادیانی نو آکھو نبی جڑا ہوندا ہے وہ تے جتے فوت ہوئے اوتھے دفن ہوندا ہے تے اینو پھر فلش دے وچ دا منہ تنو